میں ایسے سائلنس کی تلاش میں ہوں جہاں تقریر بھی شرما جائے اور کہے کہ اس سائلنس کو بریک کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو فیل کرو، اس کو ایکسپیرینس کرو۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ، سبزے کا ہو بچھونا، مولٹی فوم کے اوپر سونے والے اس کو کیا جانے یہ کیا بات ہے۔ آپ نے کبھی بیرن لینڈ کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہوئے کسی انسان کو دیکھا ہے؟ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ۔ میں ایک نظم ہے بانگ درا کی، اور یہ ایک مختصر نظم ہے لیکن بہت مختصر نہیں ہے، بانگ درا کے ابتدائی حصے میں ہے، اور یہ اقبال کا بالکل شروع کا کلام ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جب اقبال کا، دیکھیں اقبال کی جو ابتدا ہے نا، وہ جمالیات یا ایستھیٹکس جو ہے نا، اقبال کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ یعنی ایستھیٹکس ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھیں کہ جب اقبال کی کلیات شائع ہوئی ہے تو کس صفحے پر کون سی نظم آئے گی اور کتنے اشعار کے بعد کون سا شعر اگلے صفحے پہ جائے گا، یہ ہر صفحے پہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے خود کیا ہے۔ اقبال نے پوری کلیات کی، جو کمپوزنگ کسی اور نے کی ہوگی، یعنی اس کی کتابت کسی اور نے کی ہوگی، لیکن پیج کے اوپر کتنا کلام اپیئر ہو اس کا فیصلہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور ترتیب کیا ہو یہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ یعنی اور اقبال جو ہیں وہ جو فطرت ہے، یعنی ہم نیچر کو جس طرح وہ اس میں ڈوب جاتے تھے، اس کو محسوس کرتے تھے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے اور وہ اس کی شاعری میں نظر آتا ہے، تو یہ نظم بھی جو میں نے منتخب کی ہے، یہ آپ کو لگے گا کہ جو تلاوت آیات کائنات کی تیاری ہو رہی ہے، اس نظم سے یہ نظر آئے گا کہ اقبال جو ہیں وہ اللہ کی آیات جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اس کی تلاوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس نظم کا نام ہے ایک آرزو۔ ایک آرزو بہت مشہور نظم ہے، کسی زمانے میں یہ بچوں کے نصاب میں ہوتی تھی، بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ یہ 20 اشعار پر مشتمل بانگ درا کے ابتدائی حصے میں ایک نظم ہے، اور اس میں آپ کو اقبال کی جو جمالیاتی حس ہے یا سینس یا ایستھیٹک سینس ہے وہ اپنے کلائمیکس پہ نظر آئے گی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال اور جو نیچر کے اندر، جو ایکسٹرنل نیچر کے اندر جو بیوٹی ہے اور اس کی خوبصورتی ہے اور اس کا جو تنوع ہے، اقبال کے ساتھ اس کی کتنی گہری وابستگی ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے اس نظم میں۔ اس نظم کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے ابھی ایک اور ذہن میں یاد آیا۔ ہمارے ایک دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، استاد بھی ہیں ہمارے، ناظم علی خان ماتلوی صاحب۔ انہوں نے پاکستان کے شعبہ نصابیات میں بہت کام کیا، پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی، کریکلم بیورو کے ساتھ بھی بہت وابستہ رہے۔ کسی زمانے میں بھی کریکلم کے اوپر کچھ کام کا مجھے موقع ملا، گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور پرائیویٹ، ہم مختلف اس میں کچھ سوچ بچار اور کچھ کام ہم کر رہے تھے۔ تو ایک میٹنگ میں اقبال کے کلام پر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کون سی نظم شامل کریں، کون سی نہیں شامل کریں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ پرانے آدمی ہیں، بہت عرصے سے گورنمنٹ کے ساتھ کریکلم کا جو بیورو تھا اس میں اپنی خدمات دے رہے تھے اور مختلف لیولز پہ مختلف کمیٹیز میں شامل رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ آج سے کوئی 25-30 سال یا اور پہلے کی بات ہے کہ کسی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی اسی نظم کے اوپر، ایک آرزو نظم تھی، اور یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اسے کلاس 8 کے گریڈ 8 کے کریکلم میں شامل کریں یا نہیں کریں، اور اس پہ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ گریڈ 8 میں مشکل ہوگی، بچے نہیں سمجھ سکیں گے، نہیں یہ بچوں کے لیول سے اوپر ہے، نہیں اوپر ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ کیسے سمجھیں گے۔ تو اس کو شامل کرنے یا اس کو نہ شامل کرنے کے حق میں اور اس کے رد میں مختلف لوگ دلیلیں دے رہے تھے، اور یہ بھی اسی مجلس کا حصہ تھے۔ تو کہنے لگے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں، جو ناظم صاحب بتاتے ہیں، ہم نے گریڈ 3 میں جب ہم تھے تو ہمارے اسکول کے ہماری ٹیکسٹ بک میں یہ نظم شامل تھی، ایک آرزو۔
تو کہنے لگے کہ میں نے گریڈ 3 میں یہ نظم اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب میں ایک کریکلم بیورو کے اندر یا کریکلم ڈیولپمنٹ کمیٹی کا میں حصہ تھا، اور میں یہ کانورسیشن سن رہا تھا کہ یہ نظم گریڈ 8 میں بھی شامل کی جائے یا نہیں کی جائے. اور اس وقت تو یہ نظم میرا خیال ہے گریجویشن کی سطح پر بھی مجھے نہیں پتہ کہ گریجویشن مطلب اس لیول پہ کہیں انٹروڈیوس ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو. مطلب اب ہم آہستہ آہستہ یعنی آپ کیا میں اب اس کا آپ سوچئے کہ وہ کلام جو کسی زمانے میں 8 سال کی عمر کے بچے اور 6 سال کی عمر کے بچے اس سے محظوظ ہوتے تھے اور اس پہ کچھ بات ہو جاتی تھی، اب وہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری عقل سے ماورا ہے. لیکن یہ نظم بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اس کی اگر ہم آج اس کی سنت کو زندہ کرنا چاہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نظم اس کی تیاری اور اس کی اورینٹیشن کر رہی ہے. یہ میں اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ بس میں اتنا ہی عرض کروں گا. تو اس نظم کا نام ہے ایک آرزو. اگر میں اس کو چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس نظم کو پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. یعنی میں ایسے سائلنس کی تلاش میں ہوں جہاں تقریر بھی شرما جائے اور کہے کہ یہاں تو اس سائلنس کو بریک کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو فیل کرو، اس کو ایکسپیرینس کرو. مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. یعنی کسی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان میری ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور وہاں خاموشی ہو. آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو. لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو. یعنی میری جو میوزک ہے جس کو میں انجوائے کروں وہ چڑیوں کی اور چشموں کی جو اسٹریمز ہیں پانی کی، اس کی جو موسیقی ہے وہ میرے لیے پلیزنگ ہے. گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا. سبحان اللہ. مطلب گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، یعنی جو بلاسم کا جو کلی سے پھول بننے کا جو عمل ہے اس کی طرف اشارہ ہے. گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا. اب اس کو مولٹی فوم کے اوپر سونے والے اس کو کیا جانے یہ کیا بات ہے. یعنی ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، یعنی آپ گھاس پہ یا آپ کو ایسی کوئی جگہ شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو. یعنی میری تنہائیاں اتنی خوبصورت ہوں کہ مطلب جو جلوت کہتے ہیں جب آپ مجلس کرتے ہیں پبلک کے درمیان ہوتے ہیں، اور خلوت کہتے ہیں جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں. تو آپ کی تنہائیاں اتنی خوبصورت اور اتنی وزادار اور اتنی اسٹائلش ہوں کہ پبلک میں وہ مزہ نہیں آ سکتا جو آپ کو تنہائیوں میں آ رہا ہے. مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو. یعنی میں اس پورے انوائرمنٹ میں اتنا ایسے سیٹ ہو جاؤں کہ پرندوں کو میری پریزنس سے کوئی خوف نہ ہو. مطلب میں بلبل جو ہے میرے آنے سے گھبرا کے اڑ نہ جائے، وہ اپنا آرام سے بیٹھ کے گاتی رہے. مطلب مجھ سے بلبل کو اور پرندوں کو کیا ڈر. یہ اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں. مطلب ابھی تو الٹا ہی ہے کچھ. مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو. صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں. اب آپ نے یہ منظر یقیناً کسی نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف درخت ہیں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ. کمال ہے. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ. آپ مجھے بتائیے، آپ نے کبھی بیرن لینڈ کو
اس طرح ڈسکرائب کرتے ہوئے کسی انسان کو دیکھا ہے؟ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ. یہاں سے مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. میں اب وہ غالب کا کوئی شعر یاد آ جائے اور اس کو نہ ذکر کیا جائے تو یہ بہت مطلب غالب کو غیب سے مضامین آتے تھے تو ہمیں بھی ذہن میں اگر غالب کا کوئی شعر آ رہا ہے تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو ایک غالب کا ایک شعر ہے، سب کہاں سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں. یہ سنا ہوگا آپ، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں. یعنی زمین میں ہم کس کو بری کرتے ہیں؟ یعنی زمین کے اندر غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جو پھول بوٹوں کی شکل میں ویزیبل ہو گئی ہیں، اپیئر ہو گئی ہیں، زمین کے اوپر جو آپ کو پھول اور بوٹے نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں نظر سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں. اور غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جتنی زمین کے اندر گئی تھی نا، ان میں سے کچھ ہیں جو زمین کے اوپر اس طرح نمایاں ہوئی ہیں. اور پھر غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں. یعنی زمین میں وہ کیا لوگ ہوں گے، کیا کیریکٹر ہوگا، کیا ان کی کردار کی اور عمل کی اور سوچ کی خوبصورتی ہوگی ان لوگوں کی جو زمین کے اندر، یعنی جن کو ہم نے زمین کے حوالے کر دیا، جو زمین میں دفن ہو گئے. اور یہ جو اقبال کا آپ دیکھیے، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، یعنی یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر ابھی کوئی پتی نہیں. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو. کمال ہے، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو. یعنی سورج کی جو لالی ہے اور سورج کی جو زردی ہے، یا سورج سے جو اورنج اور ریڈ کلر کی جو ایک ایسا لگتا ہے کہ پورے اسکائی کو اس نے ایسے ایسے کر کے برش چلا دیے ہوں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بادلوں میں اورنج اور ریڈ کلر کے ایک اورنج کلر کے برشز ایسے ایسے سٹروکس چل گئے ہیں. تو اس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میری ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو. کمال ہے. مطلب یعنی جو میری زندگی میں جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جب بجلی کڑکتی ہے، اقبال اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. یعنی فجر سے پہلے کا وقت ہے اور ایک کوئل ہے جو جاگ گئی ہے اذان دینے کے لیے، اور وہ بلا رہی ہے کہ آؤ پہچانو اس کو جو تمہارا معبود ہے، اور میں اس معبود حق کی زندہ دلیل ہوں. کوئل یہ اعلان کرتی ہے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. آپ دیکھیے کمال کی، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. یعنی میں اس وقت تہجد پڑھنے کی مجھے توفیق حاصل ہو. کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو. یعنی مجھے دنیا سے کیا لینا، میرے لیے میری جھونپڑی کافی ہے. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، یعنی جس وقت رات کی تاریکی میں پھولوں پر شبنم گر رہی ہوتی ہے، یعنی پھولوں کو شبنم وضو کرا رہی ہوتی ہے. آپ کمال، آپ خوبصورتی دیکھیں، کمال کتنا خوبصورت شعر ہے نا. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو. یعنی اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور میرے جو آنسو ہیں وہ میری دعا بن کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. یعنی
میں اپنے آنسوؤں سے اپنا وضو کر رہا ہوں اور میرے آنسو جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں. یعنی وہی ایک قیام اللیل کی طرف یا تہجد کی طرف اشارہ. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو. یعنی میرا رونا اتنا بلند ہو، آسمان عرش معلیٰ تک پہنچے، اور پھر انسان کو وہ مقام عطا ہو کہ انسان، یعنی اس پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور یعنی یہ جو تاروں کا سفر ہے وہ بھی بہرحال میری آوازوں کو اور میری صداؤں سے وہ بھی اس کے سفر میں ایک اور یعنی وہ ایک اس کے سفر کو تیز کر دے. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. بہت ہی خوبصورت سی چھوٹی سی ایک نظم، ایک آرزو، کمال کی نظم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنے کا موقع ملا. شاعری، ترنم، یعنی شاعری، اچھی شاعری، مطلب میں شاعری میں اچھی شاعری کی بات کر رہا ہوں، جو مانوی، یعنی جسے شعر حکمت کی روایت کہتے ہیں، وزڈم پوئٹری کہتے ہیں، اور اس کو ترنم سے پڑھنا، اور خاص طور پہ شاعری کے وہ مقامات جہاں آپ کو اورینٹیشن یا آپ کو وہ ٹریننگ مل رہی ہے، یتلو علیہم آیاتی ہی، مطلب اللہ کی آیات کو آپ جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو میں نے شاید ابھی پچھلے دنوں ورڈزورتھ کی بھی بات کی میں نے اپنے ویبینار میں، کہ آپ ورڈزورتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ اقبال سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ اچھے جتنے بھی شعراء ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، جس سے آپ کا احساس تحیر پیدا ہو، آپ یعنی آپ کی ایستھیٹکس پہ وہ پازیٹیو اثر پیدا کرے، اور پھر آپ دیکھیں اپنی کائنات کو. اور اب آپ اس نظم کو کبھی کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے، یا کبھی کہیں آپ کیمپنگ کریں، یا کبھی آپ کہیں 2-4 دن کے لیے جائیں کسی آپ، لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم جاتے ہیں تو ایک بہت ہی ہائی فنشڈ ریزورٹ میں جاتے ہیں نا، ہم تو بہت ایک ہمارے تو الگ مسئلے ہیں نا، ہمیں تو پہلے سے اس ریزورٹ میں اے سی بھی لگا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم ہو ہاتھ کا سرہانہ، سبزے کا ہو بچھونا، تو یہ تو وی کانٹ افورڈ، مطلب ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہ اتنی ہمیں دوستی نہیں کر رہے ہم کے. تو یہ تو اقبال تو ایک الگ ہی. اس نظم کو پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ اپنے طور پر اس نظم کو ضرور نکالیے گا. یہ بانگ درا کے شروع کے حصے میں ہے ایک آرزو، ٹھیک ہے. دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. کمال ہے، مطلب آپ سوچئے کیا اقبال کا کیا مقام تھا اور ہماری کیا ناقدری ہے. مطلب ہمیں ناشکرہ ثابت کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا ہم سے یہ کہے کہ تمہارے عہد میں اور تمہارے خطے میں اتنے بڑے محسن ہم نے پیدا کیے اور تم نے ان کو جان کے نہیں دیا، ان سے ایسی ناقدری اور ایسی، مطلب تم اپنے عہد کے خائن سیاستدانوں کی زندگیوں کو زیادہ جانتے ہو اور اتنے بڑے محسن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مطلب یہ ہماری اس وقت صورتحال ہے. مطلب اللہ ہمیں معاف کرے.